نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 ماہ کے شیر خوار ننھے علی اصغر کو لے کر کے اشقیہ کے سامنے، کوفیوں کے سامنے تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے کوفیوں، تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، خطا کار ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا میں تم سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، میرے بیٹے علی اصغر کے حلق میں 2 بوند پانی کی قطرے ٹپکا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شمر لعین نے حرملہ بن کاہل کو اشارہ کیا۔ حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر کے مارا، اور وہ تیر کون سا تھا؟ جنگ میں 2 طرح کے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک تیر وہ ہوتا تھا جو خاص انسانوں کے لیے بنایا جاتا تھا، ایک تیر اس سے زیادہ سخت ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا، اور وہ گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ حرملہ بن کاہل نے شمر کے اشارے پر جو تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں مارا، وہ تیر انسانوں والا نہیں تھا جو انسانوں پر استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ وہ تیر استعمال کیا، وہ تیر علی اصغر کے حلق میں مارا جو گھوڑوں پر اللہ اکبر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ وہ تیر تھوڑا ٹائٹ ہوتا تھا، وہ تیر زیادہ تیز ہوتا تھا، اس لیے کہ انسانوں سے زیادہ مضبوط گھوڑوں کی کھال ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حرملہ بن کاہل نے تیر کا نشانہ سادھ کر کے مارا، وہ علی اصغر کے حلق میں جا کر کے علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا بازو امام حسین میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے شیر خوار ننھے علی اصغر کے حلق سے جب وہ تیر کھینچا، تیر کا حلق سے کھینچنا تھا، تیر کا گلے سے باہر آنا تھا کہ آپ کی گلے سے علی اصغر کے حلق سے خون کا فوارہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ وہ خون کی دھار حضرت علی اصغر کے چہرے پہ پڑی، حضرت امام حسین کے چہرے پہ پڑی، امام حسین کے کپڑوں پہ پڑی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے اس بچے کے حلق سے نکلنے والے، گلے سے نکلنے والے خون کو اپنے ہاتھوں کے لپ میں لیا، اور لینے کے بعد اس کو ہوا میں، فضا میں آپ نے نظر کر دیا، اور رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم تقبل منا، اے اللہ جیسے تو نے میرے بھتیجے امام قاسم کی قربانی کو قبول فرمایا، جیسے تو نے میرے بھائی عباس کی قربانی کو قبول فرمایا، جیسے تو نے میرے لخت جگر حضرت علی اکبر کی قربانی کو قبول فرمایا، اے اللہ حسین پہ یہ سب سے چھوٹی قربانی ہے، اے اللہ یہ حسین کا سب سے چھوٹا لخت جگر ہے، یہ میرا سب سے چھوٹا نور نظر ہے، اے اللہ حسین کی اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر کے اب خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں، بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، کہ بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ اب حسین اپنی چھوٹی سی قربانی کو لے کر کے خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ اب خواتین آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، شاید کوفیوں نے علی اصغر کو پانی
پانی دے دیا ہے، ان کے حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے ہیں۔ ادھر سے گیا تھا تو علی اصغر رو رہا تھا، لیکن ادھر سے آ رہا ہے تو خاموش آ رہا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، نہ کوئی ہلنا ہے نہ کوئی رونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین سے جیسے ہی آپ کی ہمشیرہ زینب نے کہا بھائی حسین کیا میرے بھتیجے علی اصغر کو کوفیوں نے پانی دے دیا، کیا پانی پلا دیا ہے ان ظالموں نے؟ امام حسین نے ایک جملہ دیا تھا جو آب زر سے تختی دل پر نوٹ کیجئے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب یاد رکھیے میں اپنے بیٹے علی اصغر کو ایسا پانی پلوا کر کے آ رہا ہوں جو دنیاوی پانی نہیں ہے، جس کو کسی دنیاوی انسان نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے پلایا ہے۔ اے بہن زینب میں اپنے بیٹے علی اصغر کو کوفیوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پلوا کر کے لا رہا ہوں۔ میرے بیٹے علی اصغر کو میرا نانا جان حوض کوثر کے جام پلا دیے ہیں، اب میرے بیٹے علی اصغر کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ اتنا سننا تھا، آپ کی بیوی آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے لال کو اپنی گود میں لے لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گود میں لینے کے بعد حضرت امام حسین کی بیوی نے اپنے لخت جگر علی اصغر کو گود میں چمٹانے کے بعد کہا اے میرے پروردگار عالم، اے میرے خالق و مالک، یہ میرے پاس سب سے چھوٹا شہزادہ تھا، تو نے میرے قاسم کی قربانی کو قبول فرمایا، تو نے عباس علمدار کی قربانی کو قبول فرمایا، تو نے علی اکبر کی قربانی کو قبول فرما لیا، مولا اس چھوٹی سی بھی قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں کہ دشمنوں نے آپ کے 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی ظلم و ستم اور جبر و بربریت کا وہ ننگا ناچ کیا جس کو رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ امام علی مقام نے صبر کے دامن کو پکڑا، امام علی مقام نے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنے دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ صبر ہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ارشاد فرمایا حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا، رہتی دنیا یزید پہ لعنت کرتی رہے گی، اور حسین پہ کل بھی درود پڑھا جا رہا تھا، آج بھی درود پڑھا جا رہا ہے، رہتی دنیا پر درود و سلام امام علی مقام پہ پڑھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے یہاں اللہ اکبر چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، اللہ اکبر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پہ وہ کون سی پریشانی نہیں ہے۔ کربلا کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیے اور آگ کی گردانی کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا ہر طرح سے حسین پہ ظلم کیا گیا، ہر طرح سے حسین کو ستانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ کیا میرے حسین کے سجدے قضا ہوئے؟ کیا حسین کی تلاوت قرآن ترک ہوئی؟ دنیا کو ماننا پڑے گا، دنیا کو کہنا پڑے گا، اگر کوئی صابر ہے تو حسین کو دیکھے، اگر کوئی غازی ہے تو حسین کو دیکھے، اگر کوئی شہید ہے تو حسین کو دیکھے، اگر کوئی قاری ہے تو حسین کو دیکھے۔ میرا حسین ایسا قاری ہے کہ جب گردن جسم کے ساتھ تھی تب بھی قرآن پڑھ لگے تھے، اور جب گردن آپ کے جسم سے جدا ہو گئی نو کی نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔